اگر کوئی مائی کا لال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد، فضل احمد زندہ باد۔ اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے حاکم اس پر قانون استعمال کرتا ہے، جس طرح کہتا ہے کہ 100 روپیہ دے دو ورنہ 300 جرمانہ، تو یہ جرمانہ بھی حرام ہے۔ اگر رشوت حرام ہے تو جرمانہ بھی حرام ہے، ٹیکس بھی حرام ہے۔ یہ دونوں چیزیں سور برابر ہیں۔ ارے جو سور کھائیں وہ کہاں قوم کو اچھا دیں؟ ایک لقمہ حرام کا لگ جائے تو سینکڑے میل حق دور چلا جاتا ہے۔ جن کا کھانا پینا سور ہو، نالی کا پانی، وہ حق کے قریب کیا آئیں گے؟ ایمان سے سور برابر ہے رشوت اور جرمانے۔ عمر بن عبد العزیز کو عمال نے کہا ٹیکس لگاؤ، آپ نے فرمایا فرعون کی سنت ہے خرچے کم کرو، جو کام کرتا ہے وہ اچھے کھائیں، جو تم کام نہیں کرتے تو کم کھاؤ۔ اب جو کام کرتا ہے اسے روٹی نصیب نہیں۔ ارے میں جا رہا تھا، عورت اور مرد کے سر پر یہ گندم کی گٹھڑی کٹی ہوئی ہے، ان کے بچے ساتھ ہیں، میں دیکھتا ہوں بچے دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں دوڑے؟ بچے ایک درخت کے نیچے جا کر ایسے کرنے لگے، پیر کچھ سائے پر، جوتیاں نہیں تھی ان کی، اور وہ گندم کاٹ رہے تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ بچوں کی جوتیاں نہیں ہے، دھوپ سے دوڑ کر اگلے درخت میں جا جاتے ہیں۔ تو نہ باپ کی جوتی تھی نہ عورت کی۔ جب اولاد کو پھینک دیتا ہے بندہ، جب اولاد کی نہیں اپنی کہاں لیتے؟ وہ بیچارے ایسے پیر دھوپ میں ایسے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں ان کو۔ تو بے وقوف یہ عوام جرم کرتی ہے تو ہم دو جگہ پر دینا جائز ہے۔ ایک تو حاکم ظلم کرتا ہے، دوسرا حاکم تم کو نقصان پہنچاتا ہے، 100 روپیہ نہیں دے تو تمہارا 500 جاتا ہے، تیسرے تمہارا حق نہیں آتا، 100 روپیہ نہیں لگاتے تمہارا 1000 روپیہ کسی نے حق دینا ہے۔ یہ یہاں صرف لینے والے پکڑے جائیں گے، دینے والے نہیں پکڑے جائیں گے۔ مسئلہ غور سے سن لو، تمہیں عالم نہیں سمجھائے گا۔ صرف یہاں کون سے پکڑے جائیں گے؟ لینے والے۔ پرچی آئی عوام، پھر میں نے بے وقوف حکمران بیان کیے، سمجھ رہے نا؟ بے وقوف سے بے وقوف ترین حکمران وہ ہے کہ مقام اعلیٰ پر فائز ہو، کردار کا دعویٰ برابری کا عوام کے ساتھ کرے۔ بات سمجھ لینا، یہ کتابوں میں نہیں ہے، صدری علم ہے، کسی کے عطا کیے ہوئے۔ اللہ ہمارا بھی کوئی بھی اس میں دخل۔ پیر ہے پیر، مقام اعلیٰ پر فائز۔ اگر مرید زنا پر جاتا ہے، پیر بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، تو پیر کو کیا چاہیے کہ پیر پھر وہ اعلیٰ مقام چھوڑ کر عوام کی سٹیج پر آ جائے۔ ایمان سے کہو، پیر وہ ہے جو خود بھی صحیح راہ پر ہے، مرید کو بھی صحیح راہ پر کھینچے۔ اگر مرید جاتا ہے تو وہ پیچھے لگا جاتا ہے، پھر وہ پیر والی سٹیج، امامت وسطیٰ والی سٹیج چھوڑ دے۔ ارے ظالم، اگر عوام جو نہیں کرتی ہے تم بھی کرتے ہو تو دعویٰ برابری کا کردار کا عوام کے ساتھ کرتے ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں بے وقوف ہو، پھر اعلیٰ مقام چھوڑ کر امامت کبریٰ والا عوام کی سٹیج پر آ جاؤ، عوام پر رحم کرو، ظالمو عوام پر ظلم مت کرو، تم اس سٹیج کے لائق نہیں ہو۔ 3 نشان کتنے ہو گئے؟ بات جو میں نے موضوع لیا تھا نا، وہ زمین والا، لیکن بات یہ ہے کہ موضوع ایک ایک بندہ لینا، اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کوئی وہ بات کر لیں، وہ بات پورے ایک عنوان کی بھی وضاحت نہیں ہو سکتی، ذرا پوری طرح عوام میں کھوسا جائے۔ تھوڑا سا وقت ہے، یہی آخری بات کر کے میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ اب تو بزرگوں کے نزدیک بدماش، بے ایمان، ظالم، درندہ، وحشی حکمران وہ ہے جس کے ملک میں قانون نافذ ہو کہ حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے۔ یہ بدماش حکمران کی آخری نشانی لکھی ہے۔ یہ 4 نشان جب پائے جائیں، پھر ماں سید علی رحمت نے فرمایا، کیونکہ پہلے بتایا کہ دنیا کے جنوبی حصے کے بادشاہ کو کیا، پوری دنیا کے بادشاہ کو ادنا سے ادنا شخص حق بات بلا بریک کر سکتا ہے۔ فرعون، یہ فرعون حامان شداد والا طریقہ مت سیکھ، یا کلمہ چھوڑ دے یا لکھ دے کہ دین ہم پر فرض نہیں ہے، چٹا ننگا کفر کا تو اپنا اعلان کر دے، منافق ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے، ہے کافر، ارے منافق بن رہا ہے، ہمیں تمہیں صاف کر کے کافر بنا دے، کافر کا اعلان کر دے، ہم تیرا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے۔
ورنہ دین جس طرح عام بندے پر فرض ہے اسی طرح تم پر بھی فرض ہے کہ مجاز حقیقت کے تابع ہوتا ہے. ظالم جب مجاز حقیقت کے خلاف ہو جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ارے پگلے تم حقیقت کے خلاف جس نے تمہیں بادشاہی دی اس کے خلاف پھر تمہیں پائیداری چاہتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بدماش سے بدماش حکمران حکومت کا یہ نشان ہے اور وہ حکومت ختم ہونے والی ہوتی ہے. دیکھو فرعون سے سنتے رہے مسلط جب پیچھا کیا بالکل ختم ہونے کا پھر ختم ہو گیا. پڑھتے رہے انتہا. جب بادشاہ حق کہنے پر بھی پابندی لگا دے پھر یوں سمجھے اس کی نوبت آ گئی. اب یہ آخری سانس ہے اس حکومت کی. جتنا ظلم کرنا ہے کر لے. یہ کوئی ان کو اجازت ذرا پر بھی عقل ہو تو حق کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. حق بندہ کہہ سکتا ہے. نااہل پہلے نااہل بتایا پھر کیا بتایا مکار پھر بے وقوف آخری بدماش. اب مجھے نہ کریں یہ چارے صفتیں ہیں موجودہ نہیں ہے ایمان سے کہو. پھر شادی علیہ رحمت نے فرمایا گرگ میراں سد وزیراں موش درباں میں شبر ای چنی ارکان دولت ملک ویراں میں شبر. ارے ظالمو بھیڑیو قوم کے خون نوچنے والے عیاشو. عمر بن عبدالعزیز ایک فوجی نے زیادہ گھی والی سالن نے لقمہ کھا رہے تھے. آپ نے وہ سالن اٹھا کر باہر پھینک دیا. عرض کی امیر المومنین یہ ضائع کر دیا. فرمایا یہ ضائع ہو گیا. یہ اگر کھاتا تو اس کے نفس کو ضائع کرتا. یہ عیاش بن جاتا ملک دیتا بیچ دیتا لڑتا نا. کیونکہ فوجی جب تک تکلیف نہ برداشت کرے وہ جنگ کے تکالیف برداشت نہیں کرتے. میرا سوال ہے یہ ظالم جو عوام پر ظلم کرنے والے جو ہیں کیا کافر کے پہلوان انہوں نے پالا. پھر جب چور آتا وہ سویا پڑا ہو جاتا. جب چور جاتا تو کہاں ہے چور اٹھ کر اپنی قوم کو مکوں سے پیٹ دیتا. یہ وہی پہلوان ہے ہمارے ایمان سے کیا کیا کہیں. پھر آپ نے فرمایا گرگ میراں سد وزیراں موش درباں میں شبر ای چنی ارکان دولت ملک میراں میں شبر. فرمایا بھیڑیا بادشاہ ہوگا کتے وزیر ہوں گے کتوں سے بھی زیادہ ہوں گے. سادی رحمت کا شعر ہے عام بننے کا نہیں. گرگ میراں سد وزیراں موش درباں میں شبر. ارے چھوٹے چھوٹے افسر چوہے کی طرح خزانے کو نوچیں گے. ای چنی ارکان دولت ملک کے. فرمایا ملک بھی خراب ہو جائے گا تو ملک ویران ہو جائے گا. یا ایمان سے بتاؤ تو صحیح. اب چھوٹا بچہ بھی کپڑا اتارے ہوئے ہے سہرا. پیر بھی درمیانے والا بھی اتارے ہوئے ہے. میں بھی اتارے ہوں. قوم آ کر چھوٹے بچے کو مارنے لگ جائے تو بڑا خراب ہے. ارے ایمان سے کہنا چھوٹے بچے کو بھی میں نے کپڑا پہنانا ہے درمیانے کو بھی میں نے پہنانا ہے. جب میں ننگا ہوں تو اس کو کون پہنائے گا. نہ ظالم پروفیسر ظالم یہودی کو پتہ ہے کہ کون سی امامت کے تیار کر رہا ہوں. نہ ہمارے لڑکے بے وقوف کو پتہ ہے بھنگی کا ہے شرابی کا ہے میں کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں. ارے مسلمانوں امامت قدرت سادگی ایسی نااہل بے وقوف بدترینوں کے ہاتھ ہے. اور ہمارا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کوئی اچھا حاکم دے. اس کو جب تیری مرضی اتار دے. اس کے بعد اگر یہ صحیح ہمارے لیے ہے تو اتار دے. مشورہ نہیں دیتے. چاہتے یہ ہے کوئی اچھا حکمران دے دے جو اپنے لیے بھی رحمت ہو اور ہمارے لیے بھی رحمت ہو. ارے قوم کو بھی جنتی بنا جائے. چور ہو ایمان سے مسلمانوں جہنم خرید کر رہے ہیں. یہ پیسہ ویسے بھی حرام ہے خزانے کیونکہ یہ سود ٹیکس اور یہ سارے اس کے ہیں. اور یہ جہنم مسلمانوں میں کافروں کے جاسوس ہوتے تھے. کافروں میں مسلمانوں کے جاسوس ہوتے تھے. ایسا ہے مجھے حضرت اعظم سے لے کر بتاؤ ارے کسی مسلمان نے ظالم نے مسلمان کی جاسوسی کی ہو. چور خوری ہے چور حدیث پاک ہے چور خور جہنمی ہے. دل سے کرو. تمہیں یہی نظرتے ہیں ڈاکو نہیں نظرتے. مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے مول صاحب میں نے کہا تو ملک کی بات کرتا ہے. وہ اسٹیمیٹ لگاتا تھا پلے وغیرہ جو بناتی ہے. مجھے کہتا ہے اس وقت کی بات اب وہ فارغ تھا. ایک یہ لائن گاڑی جو ہے نا لائن گاڑی اس کی پول تھی چھوٹی سی
ارے 4 لاکھ روپیہ لگتا تھا، 4 لاکھ روپیہ لگتا تھا. میں نے 10 لاکھ بنائے. بڑے افسر کے پاس گیا، جی 4 لاکھ لگتا ہے، 10 لاکھ بنائے، جو تم کھاؤ جس طرح بانٹو. اس نے کہا بے وقوف، قسم کر کے کہہ رہا ہے مجھے. اس نے کہا بے وقوف، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جاؤ اسے 40 لاکھ بنا کر لاؤ. کس کس کو دیں گے؟ ارے 4 کا میں 40 بنا کے لایا. یہ جاسوسی نہیں ہے، ملک کا نقصان نہیں ہے، بھیڑیوں کی جاسوسی نہیں ہو رہی. کیسا ظلم آ گیا. اخیر صدی قرب قیامت آ گیا. ہر برائیاں طول کو ہو گئی. ہر بندہ وحشی درندہ بن گیا. ہر بندہ پاگل بن گیا. ذاتی مفاد بن گیا. انسان کو نقصان پہنچانے چغل خور. بادشاہ کی بات نہیں سنائی. اس وزیر کو نکال دیا. اس وزیر کو رتبہ زیادہ دے دیا. فرمایا تو چغل خور ہے، فتنہ ہے، تو مجھ سے ناجائز کراتا تھا ظلم. میں اگلے جان اس نے مجھے بچا لیا. اس نے کہا دعا دیتا ہے تو اس سے یہ کہیں اس سے بہتر ہے. تو دعا مانگو اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے حکمران دے دے. کوئی زندگی نہیں ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.